نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء بین الاقوامی حالات و واقعات کا مطالعہ کرنے کے لیے اور بین الاقوامی حالات و واقعات کا کوئی تجزیہ قائم کرنے کے لیے جو ڈفرینٹ میتھڈ دیے جاتے ہیں یا جن کے ذریعے جو ہے وہ اصول و ضوابط انٹرنیشنل ریلیشن کے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. انٹرنیشنل ریلیشن کا طالب علم جو ہے وہ بین الاقوامی حالات و واقعات کا دسترس حاصل کرنا یا اس کے متعلق کوئی رائے بنانے کے لیے جو ماخذ استعمال کرتا ہے ان میں سے جو ایک میتھڈ کہلاتا ہے دیٹ از کالڈ دا کمیونیکیشن اپروچ یا کمیونیکیشن میتھڈ. تو اسے کہتا ہے کہ عہد حاضر یعنی کہ 20th سینچری کا جو سب سے بڑا انقلاب ہے دیٹ از دا کمیونیکیشن. اور اسے کہ جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں وہ اتنے زیادہ وسیع ہو گئے ہیں اور اتنے زیادہ مؤثر ہو گئے ہیں, اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ریاستوں کے درمیان جو ہے وہ مفادات کے حصول سے لے کر مفادات کے تحفظ اور فروغ تک, اور اسی طرح جنگ و جدل کے آغاز سے لے کر جنگ و جدل کے نتائج حاصل کرنے تک جو ہے وہ ایک ویپن کے طور پر جو استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ کمیونیکیشن کی طاقت ہے. اس طرح یہاں پر کہا جاتا ہے کہ آج کل جو ہے وہ ریاستوں کے درمیان جو باہمی تعلقات کی جو نشو و نما ہے یا ریاستوں کے درمیان جو باہم تعلقات کی جو کشیدگی ہے وہ جو ہے وہ بغیر کسی ہتھیاروں کے جو ہے وہ جیتی جا سکتی ہے یا اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشن کی زبان میں بات کریں تو اس کو ہم ایک اور نام سے بھی یاد کرتے ہیں دیٹ از کالڈ دا کولڈ وار, کہ جب کوئی ریاست جو ہے وہ اپنے کوئی ویپنز اورینٹیشن کے ذریعے جو ہے وہ اپنی طاقت کا جو ہے وہ اظہار نہیں کرتی بلکہ اپنے مینز آف کمیونیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ یا اپنے اظہار رائے کے جو میتھڈز ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کرتی ہے جہاں پر اس کے مخالف قوت جو ہے اس کے آگے جو ہے وہ سرنڈر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں اگر ہم عہد حاضر کے اندر دیکھیں تو دنیا کے اندر جو کمیونیکیشن کا انقلاب ہے اس کے نتیجے کے اندر جو ہر فرد جو ہے وہ بین الاقوامی حالات و واقعات سے رسائی رکھتا ہے. بین الاقوامی حالات و واقعات کا جو کسی بھی ملک کے اندر جو تشکیل پانا ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ ساری دنیا تک اس کے جو ہے وہ پہنچنا جو ہے وہ ناگزیر ہو جاتے ہیں. اس طرح کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو کوئی فرد ہے وہ کسی آئسولیشن میں نہیں زندگی بسر کرتا بلکہ تمام دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج کے طور پر جو ہے وہ جانی جاتی ہے. اسی طرح گلوبل ولیج کے نتیجے کے اندر جا کر اب انفارمیشن کا جو حصول ہے یا انفارمیشن کی جو رسائی ہے اور اس انفارمیشن کے نتیجے کے اوپر جو نتائج حاصل کرنا ہے وہ اب ہر فرد کی دسترس کے اندر ہے. اس طرح جب عہد حاضر کے اندر جو ریاستیں طاقت اب کا ماخذ بنتی ہیں یا جو ریاستیں طاقت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ جو ایلیمنٹ آف پاور کے طور پر جو ماخذ کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کرتی ہے ان میں سے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ہیز بیکم دا کمیونیکیشن. یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو ریاستیں جب ایک دوسرے کے خلاف سرگرمی عمل ہوتی ہے تو وہ جو ایک پروپیگنڈا کا میتھڈ ہے اور جو کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں ان کو کرٹیل کرنے کا جو تصور ہے اس کو جو ہے وہ استعمال کرتی ہے. یہی وجہ کہ آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ ماڈرن ورلڈ ہیز بیکم دا ڈیجیٹلائز ورلڈ, کیونکہ آج کے دور میں جو معلومات اور کمیونیکیشن ہے دیٹ ہیز بیکم دا ڈیجیٹل جو ہے وہ ریولیوشن. تو آج معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف جو ٹریڈیشنل کنٹرولڈ نیشنل انسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے یا کوئی ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہی سورس آف انفارمیشن نہیں ہے بلکہ ہر فرد جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اتنی طاقت ایک ڈیوائس سے حاصل کر لیتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ ساری دنیا کے حالات و واقعات سے آگاہی حاصل کرتا ہے. اس طرح جس نے بھی جو بھی پیغام دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے اس پیغام سے وہ جو مقصد اور نتائج حاصل کرنا ہوتا ہے اس کا جو بہترین ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی سوچ اور فکر کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائے اور اپنی سوچ اور فکر کا جو ہے وہ دوسروں سے جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ دسترس جو ہے وہ حاصل کر کے اسے اپنے سے ہم نوا بنانے کی کوشش کرے. اس وجہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی فرد کو یا گروہ کو یا حکومت کو اپنے مفادات کے لحاظ سے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا وہ اپنے حالات و واقعات کے نتیجے کے اندر اپنے جو نتائج ہے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے یا بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے بھی جب ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ کسی سرگرمی کا یا منفی سرگرمی کے تحت منسلک ہو جائیں یا وہ کوئی مثبت سرگرمی کو حاصل کرنا چاہے تو وہ ایز اے ٹول جو استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ انہی کمیونیکیشن کے ذرائع کو نظر آتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہاسٹیلٹی کا مقابلہ جو ہے وہ ہاسٹیلٹی کے عملی اقدامات سے نہیں کرتے بلکہ ہاسٹیلٹی کا جو ایک ویپن ہے وہ کمیونیکیشن ہوتا ہے. اور اس طرح ہر قوم جو ہے وہ اس کمیونیکیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے کمیونیکیشن کو ہی ذریعہ بناتی ہے. تو اسے کہتا ہے کہ آج کے دور میں
بین الاقوامی تعلقات کو سمجھنے کے لیے، اس کا احاطہ کرنے کے لیے، اور یا اس سے کوئی اپنے آپ کو جو ہے اس کے طالب علم کے طور پر جو ہے وہ بین الاقوامی تعلقات سے آگاہی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ جو کمیونیکیشن کے جو سورس ہیں اس کے ساتھ آپ کا گہرا ربط ہو. ان کمیونیکیشن کے جو سورسز ہیں ان سے حاصل ہونے والی معلومات کو جو ہے وہ پرکھنے کا تجربہ رکھتے ہوں، اور اس کمیونیکیشن کے ذریعے حاصل ہونے والے جو نتائج ہیں اور اثرات ہیں اس سے کوئی انالیسس کی بنیاد پہ جو ہے وہ تشکیل کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہے. اس طرح انٹرنیشنل ریلیشن کا جو طالب علم ہے اب بین الاقوامی حالات و واقعات یا بین الاقوامی سرگرمیوں کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن کے جو ماخذ ہیں ان ماخذوں کے ذریعے جو سرگرمیاں کی جا رہی ہوتی ہیں ان سرگرمیوں کا وہ احاطہ یا ان سے اپنے آپ کو دسترس حاصل نہ کرے. تو اسے کہتا ہے کہ آج کے دور میں جو کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن کو سمجھنے کے لیے ون آف دا موسٹ پاورفل مین is the communication, and that is called the communication approach. Thank you very much.